السلام علیکم. گپ شپ ڈیرا کی آج کی ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج کی ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر علی. ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج؟ ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب آپ نے گانا سنا ہوگا, پتنگ باز سجنا. نہیں میں نے نہیں سنا. پتنگ باز. جب آپ چھوٹے ہوتے تھے جی جی تو آپ کو یاد ہوگا بسنت ہوا کرتی تھی. بالکل. جب آپ یعنی کہ چھوٹے تھے, بلکہ میں آپ کو اکثر بسنت پہ یعنی کہ آپ میرے ساتھ ہوتے تھے بالکل جب آپ چھوٹے ہوتے تھے. میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ جو میرے بچپن کی میموریز ہیں نا, اس کا جو بسنت فیسٹیول تھا نا, اس میں ان کا ایک بڑا رول تھا. یہ ان لوگوں نے اپنے گھر کے چھت کے اوپر ایک ایکسٹرا چھت بنوائی تھی. ٹھیک ہے, بسنت ہوتی تھی اور ان کے دوست پورے پنجاب سے آیا کرتے تھے. اور جو بسنت کا ایک فیسٹیول ہوتا تھا کہ وہ ایسے جیسے عید ہوتی تھی. آج ہم لوگ جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہی بسنت کا ایک ریوائول ہونے جا رہا ہے. مجھے لاسٹ یاد پڑتا ہے 2007 یا 8 کی بات ہے جب یہ لاسٹ بسنت کا ہوا تھا. اس کے بعد پھر آبویسلی جو مختلف واقعات ہوتے تھے جس میں ڈور کا یعنی کہ کیمیکل کا گردن پہ پھر جانا اور باقی معاملات, یعنی کہ اچھا یہ 2007-8 سے پہلے بھی یہ چیزیں یہ پتنگ بازی ہوتی تھی. لیکن میں نے اگر تھوڑا نا میں نے اس کو سوچا کہ یہ اس کے بعد یہ واقعات اتنا زیادہ ہونا کیوں سٹارٹ ہوئے. بیسیکلی سن 2000 سے پہلے نا پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو موٹر بائکس کی تعداد نا وہ ایسا اتنی زیادہ نہیں تھی. لیکن یہ پھر جب چائنا کی بائکس آنا شروع ہوئیں اور قسطوں پہ بائکس ملنا شروع ہوئیں, اس کے بعد نا پھر یہ موٹر بائکس کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. اور اس کے بعد یہ واقعات جو ہے نا بہت زیادہ. اس کے علاوہ بھی میرے خیال میں یہ بھی تو ہے نا کہ جو مین جو پرابلمٹک چیز تو وہ تو ڈور تھی. پھر اس میں جب وہ کیمیکل والا لچک والی ڈور اور وہ آنی سٹارٹ ہوئی اور واقعات ہوئے, اس کے بعد سے زیادہ مسئلہ ہے. مجھے یاد پڑتا ہے میں اپنے بچپن سے ہم لوگ بسنت کو دیکھتے آ رہے ہیں اور ہم لوگ یعنی کہ وہ جو بھی وہ گڈے لانے اور جناب وہ پننے اور وہ چرخیاں اور ڈوریں جا کے لگوانی کرنی, ہم لوگوں نے خود وہ جا کے نا اڈے بنے ہوتے تھے مختلف جگہوں پہ, ان سے جا کے جناب وہ ان کو دینا ہی کرنی, ان کو مزدوری دینی کرنی, وہ جناب وہ رنگ برنگے ہمیں پنے بنا کے دینے اور چرخیاں بنا کے دینی. پھر پتنگیں جو تھی جو گڈے ہوتے تھے, 1 تاوا 2 تاوا سائز ہوتے تھے. یعنی کہ یہ میں ریکال کر رہا ہوں کہ یہ ہم لوگ چیزیں کرتے رہے ہیں, لیکن تب یہ واقعات اس طرح نہیں ہوتے تھے. لیکن جب یہ واقعات اتنی زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے کہ کئی ماؤں کے لال جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے, کئی بچے جو ہیں بہت زیادہ. اچھا پھر اس کے بعد یہ جو ایک وہ دھاتی تار کا جو ایلیمنٹ آیا, اس میں کرتے کچھ یوں تھے کہ لوگ پیچھے تار وہ باندھ لیتے تھے, ایک تندی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو آپ نے چونکہ جو پتنگ باز ہے نا وہ تندی کو سمجھتے ہیں, وہ تندی ہوتی ہے بیسیکلی وہ ایک نائلن ٹائپ کی نا وہ ایک دھاگا سا ہوتا ہے, وہ نیٹڈ ہوتا ہے. یعنی کہ وہ یعنی کہ جس طرح آپ کا کوئی بھی سوتی دھاگا ہوگا نا وہ نائلون کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تندی ہوتی ہے. اس کے آگے یہ لوگ کیا کرتے تھے, یہ کلچ نہیں ہوتی, یہ جو موٹر سائیکل کی کلچ اس کی تار ہوتی ہے, اس تار کی نا ایک اسٹرنگز اتار کرنا یہ گڈی اڑاتے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر نا تھوڑی تھوڑی فاصلے پہ گرے باندھ دی جاتی تھی. اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی گڈا اڑا ہوتا تھا نا اس کے ساتھ یہ جا کے اس کو کہتے تھے لپیٹا ڈالنا. اچھا ٹھیک ہے, نہیں لپیٹا ڈالنا. اچھا وہ ہوتا کیا, مقصد اس کا کیا ہوتا تھا کہ اس کے چونکہ ڈور ہے آپ کی وہ ہے دھاتی تار اور پیچھے جو آپ کو وہ تندی نائلن کی سپورٹ ہے, وہ کیا کرتے تھے اس کے ساتھ لپیٹا ڈالتے تھے, لپیٹا ڈال کے اس کو کھینچ کے اپنے یعنی کہ پاس لے آتے تھے. یا کوئی گڈی بو ہو کے جا رہی ہوتی تھی نا, اس کو پکڑنے کے لیے اس کو لپیٹا ڈالنے کے لیے یہ دھاتی تار استعمال ہوتی تھی تاکہ اس کے اوپر اگر وہ جو لگے بھی کٹے نا. اس سے نقصان کیا ہوتا تھا کہ اکثر جب وہ یعنی کہ وہ یہ عمل کر رہے ہوتے تھے تو وہ آگے جو تاریں ہوتی تھی بجلی کی ان کو وہ جب ٹچ کرتی تھی تو وہ اس علاقے کا جتنا بھی وہ ٹرانسفارمرز تھے وہ ایک دھماکے سے جناب. اس کے علاوہ بھی اس طرح کے واقعات بھی ہوتے تھے کہ
وہ تارے وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی کپڑے سکھاتے ہیں جن تاروں پہ لٹکا کے ان کے ساتھ، اور مین بجلی کی تار کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو وہ کرنٹ آ رہی ہے. یعنی کہ اس طرح کے واقعات بہت تواتر کے ساتھ ہو گئے، اسی وجہ سے پھر پابندی لگا دی گئی. بالکل. حالانکہ یہ بڑا ایک فیسٹیو ہوتا تھا. بالکل. یہ ہمارا وہ کلچرل ایک یہ سیزن کا جو ہماری الگ بحث ہے کہ دیکھیں جی کئی لوگ اس کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ جی نہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ چونکہ ہم پنجاب کے ایک رہائشی ہیں، یہ بیسیکلی جہاں تک مجھے ایسے لگتا ہے یہ ایک وہ کلچرل سے زیادہ ایک سیزنل تھنگ کہ بہار کا جب موسم آ رہا ہے، سردی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے اس میں چیزیں ہوں، لیکن یہ ہر شہر میں، بلکہ اگر پنجاب کا اسپیشلی میں مثال دوں، بالکل لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، راول پنڈی، ان شہروں میں بہت زیادہ فیسٹیوٹی ہوتی تھی اور یہ پوری ایک انڈسٹری تھی. اور جب یہ پابندی لگی ہے اس کے بعد بہت لوگ جو اس انڈسٹری سے وابستہ تھے، اس کاروبار سے وابستہ تھے، وہ یعنی کہ بے روزگار ہو گئے. اب کچھ دوبارہ سننے میں آ رہا ہے کوئی جی آرڈیننس، بسنت آرڈیننس کے نام سے کوئی آرڈیننس پاس ہوا ہے جس میں کوئی جی مشروط اجازت دی گئی ہے. اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس ہے. اب مجھے ذرا یہ آگاہ کریں یہ کیا ڈیٹیل ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا مطلب اس میں ہے. اچھا، اس میں جو ہے نا یہ تو آرڈیننس تو کافی لمبا چوڑا ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں اس کے تھوڑے سے میجر پوائنٹس بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کافی خوش ہو رہے تھے کہ شاید سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا کہ بسنت دوبارہ اسٹارٹ ہو رہی ہے، تو کافی لوگ پہلے والی بسنت. بالکل، لیکن یہ بالکل پہلے والی بسنت نہیں ہے. اس میں سیدھی سی بات ہے، پہلے تو جو بھی جس کا بھی دل کرتا تھا وہ پتنگ بازی کرتا تھا. اب تو اگر آپ 18 سال سے کم ہے تو آپ تو وہ کر ہی نہیں سکتے. اچھا، 18 سال سے کم عمر کو اجازت ہی نہیں. اور میرے خیال میں کوئی جرمانے بھی رکھے گئے، سارا کچھ ہے. وہ تو پھر آگے ڈیٹیل ہے نا. جی، وہ تو سزائیں بعد کی بات ہے نا. پہلے تو آپ نہیں دیکھنا کہ اڑا کون سکتا ہے 18 سال سے اوپر. اچھا، دوسری اور وہ جو اجازت لے گا، بالکل اس کی اجازت بھی 2-3 قسموں کی ہے، 2-3 طرح کی ہے. اچھا، ایک تو ایک اسپیسیفک ایریا کو اجازت ہوگی جہاں پر آپ پتنگ بازی کر سکتے ہیں، اسپیسیفک ٹائم ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو پتنگ بازی کی جو پروڈکشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی ہر کوئی نہیں بنا سکتا. اچھا، ان میں بھی جو گورنمنٹ جن کو لائسنس وغیرہ کچھ اس طرح کا کچھ ایشو کرے گی وہ ان سے وہ بنا سکیں گے اور آپ انہی سے بائی کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں نے سنا کہ QR کوڈز وغیرہ ایشو جا رہے ہیں تاکہ پتنگ کہاں بنی. بالکل ایسے ہی کہ کون پروڈکشن کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، کس کو بیچی. یہ اب سینیریو تو دیکھیں تو یہ جب سٹارٹ ہوگا تو پھر ہی زیادہ بہتر طریقے سے پتہ چلے گا اب یہ کس طرح اس کو کرتے ہیں، لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو مین چیز تھی، جو ڈور والا جو اسپیکٹ تھا نا، وہ بالکل ہی ختم ہو گیا. ڈور نہیں اب تو آپ ڈور استعمال نہیں کر سکتے. وہ جو سوتی دھاگا جس کو کہتے ہیں، کاٹن والا، وہی جس کے اوپر ہم لوگ یعنی کہ وہ بعد میں کر کے وہ آپ کیمیکل لگا کے اس کو کرتے ہوتے تھے. لیکن اب وہ جو صرف نارمل دھاگا تھا نا، آپ وہی اڑا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ مانجے والا اور شیشے کا جو مانجا لگتا تھا وہ نہیں ہوگا صرف. یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو اٹ مینس کہ وہ جو پیچے لڑانے والا کام تھا وہ نہیں ہوگا. بس آسمان جو ہے وہ رنگین، آسمان پہ ہی آپ اڑائیں گے. وہ جس طرح مقابلے بازی اور لڑائیاں وغیرہ وہ تو سینیریو ختم ہو گیا. فائرنگ اور وہ نہیں. اور یہ دوسری بات یہ کہ اگر تو جہاں پر اجازت ہے تو وہاں پر یہ کہ پھر پولیس وغیرہ بھی موجود ہوگی، میڈیکل کے بھی کوئی نہ کوئی سینٹر موجود ہوگا کہ اگر کوئی حادثہ وغیرہ. ویسے تو ختم ہی ہو گیا وہ والا اسپیسیفک پارٹ، لیکن ایلیمنٹ ختم ہو گیا. لیکن پھر بھی اگر کہ وہ اجازت والے سے متعلق یہی ہے کہ اجازت ہی اسی جگہ میں ہوگی جہاں پر پہلے سے پولیس اور یہ والے لوگ سارے گورنمنٹ کے لوگ موجود ہوں گے. یعنی کہ اس کو فیسٹیول ٹائپ کر دیا گیا اور کسی میدان کے اندر کھلے. ہاں، وہ ابھی گورنمنٹ کا بالکل ہو سکتا ہے، گورنمنٹ تعین کرے گی کہ یہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے. وہ کون سے ایریاز میں سسٹم جو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے. ابھی یہ پتہ نہیں ہے. ممنوع ڈور تو ویسے ختم ہو گئی ہے. پھر حفاظتی انتظامات پراپر طریقے سے ہوں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس ایریا کے اندر پتنگ بازی ہو رہی ہے وہاں پر بائکس وغیرہ، وہ جو دفعہ وغیرہ لگتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بائکس کی روک تھام کے لیے. ٹھیک ہے. ریسکیو وغیرہ ہو گیا. عمر کا تعین بھی ہو گیا. اور اگر عمر سے ریلیٹڈ یہ ہے اگر کوئی پکڑا گیا 18 سال سے کم بغیر اجازت کے تو اب فائنز بھی لگائے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح ای چلان میں فائنز کہاں سے کہاں تک ہیں. تو اگر تو آپ 18 سے کم اور آپ پکڑے گئے ہیں پہلی دفعہ تو آپ کو سیدھا 50,000 فائن ہے. اچھا. اگر آپ نے فائن پے کر دیا پھر بھی باز نہیں آ رہے پھر 1 لاکھ روپیہ فائن ہے. اچھا. دوسری اور اگر پھر بھی پکڑے گئے تو پھر آپ کے
ماں باپ کے اوپر کیس ہوگا. چلو بچوں جو جن کے بچے جو ہیں وہ قابو نہیں آ رہے, وہ اب تیاری کر رہے بالکل ایسی کہ وہ. اور اس کے علاوہ اگر آپ پتنگ بازی آپ نے بغیر اجازت کی نہیں بنا سکتے, اگر آپ بنائیں گے تو آپ کو 3 سال تک قید ہو سکتی ہے یا جرمانہ یا دونوں. پھر اس کے بعد ممنوعہ ڈور اگر آپ تیار کرتے ہوئے, بیچتے ہوئے یا استعمال کرتے ہوئے آپ پکڑے گئے نائلن وغیرہ تو بالکل تو 5 سے 7 سال تک قید ہے, جرمانہ یا دونوں ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے جس طرح ہم نے بتایا کہ آپ بغیر رجسٹریشن کے آتھرائزیشن کے نہیں بنا سکتے, اگر آپ پکڑے گئے یا بغیر رجسٹرڈ کے آپ رجسٹر یا آتھرائزیشن کے بنا رہے ہیں یا فروخت کر رہے ہیں تو اس کے بھی 3 سال تک قید, جرمانہ, ملینز میں. اور جو دکان وغیرہ آپ کا جو بھی کارخانہ ہے وہ بند کیا جائے گا. 30 to 50 ملین روپیز میں. اور یہ کیو آر کوڈ والا بھی آ رہا ہے کہ یہ جو ہے اس کی پروڈکشن کو مانیٹر کرنے کے لیے کوئی پتنگ کہاں سے بن رہی ہے, کون اس کو بیچ رہا ہے, وہ سارا سسٹم جو ہے گورنمنٹ ڈیولپ کرنے جا رہی ہے. پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے وہ پرانا ایک ہمارا کلچر ریوائیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب اس کا مس یوز آبویسلی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بہت سی اس میں یعنی کہ چیزیں ایسی تھیں کہ جو بہت خطرناک حد تک وہ بڑھ گئی ہوئی تھی, اور جن کے نقصانات جو تھے وہ عام انسان کو بھگتنے پڑتے تھے. راہ جاتے ہوئے کئی لوگوں کے گلوں پہ ڈور پھرتی تھی. اور بلکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا جو پچھلے سال ایک وہ فیصل آباد کے اندر ایک بڑا واقعہ ہوا تھا جس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ ہاں جی یہ تو اکثر یہ تو مطلب کہ بہت پہلے بھی ہوتے رہے جس وجہ سے جن کو بین کیا گیا تھا. بالکل بالکل. چلے جی یہ اب ایک کچھ حلقوں کی جانب سے اس کی مخالفت بھی کی جا رہی تھی کہ یہ ایک ایسا اقدام ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, اس کی وجہ سے بہت جانیں جا رہی ہیں. لیکن جو لا آپ اس کے علاوہ دیکھیں نا کائٹ فلائنگ پوری دنیا میں ہوتی ہے, اور مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ لیکن وہاں پہ بھی نا کھلی جگہوں پہ بیچز وغیرہ پہ, اور ایک چھت سے چھتوں میں تو ہوتی نہیں, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جو ہوتی ہے وہ ایسے بالکل فیسٹیول ٹائپ ہی ہوتی ہے, پکنک اسپاٹس کے اوپر ہوگی, کوئی ایڈونچر اسپاٹس پہ ہوگی, بیچز پہ ہو گئی ہوتی ہے, لیکن وہ بھی پریکاشنس کے ساتھ ہی ہوتی ہے. تو اگر ہو رہی ہے, اگر اچھا گورنمنٹ اس کو کر سکتی ہے تو اچھی بات ہونی چاہیے. کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے میں اکثر جب میں لاہور میں پڑھ رہا ہوتا تھا تو ہم لوگوں کے دوست احباب جو تھے وہ اکثر ہم لوگ یہ جو بسنت کے اوپر کوئی فیسٹیول میلہ ٹائپ ہوتا تھا مختلف قلعوں کے اندر, جس طرح بادشاہی مسجد کے سامنے ہوا 1-2 دفعہ تو ہمیں اٹینڈ کرنے کا پاکستان کے ارد گرد ہوا کرتا تھا. وہ یہ ہوتا تھا کہ کائٹ فلائنگ سے زیادہ وہاں پر نا فیسٹیوٹی ہوا کرتی تھی. ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے مطلب کہ اس طرح کے فیسٹیول وغیرہ خاص تو ہوتے نہیں ہیں, اور گورنمنٹ کوئی آرگنائز نہیں کرتی ہے, لوگ ویسے ہی فرسٹریٹڈ اور یہ وہ مسئلے مسائل, اچھی بات ہونا چاہیے تھوڑا. چلیں جی ایک ہمارے پنجاب کے اندر اسپیشلی لاہور کے اندر وہ جو ایک فیسٹیول ہوتا تھا بسنت کا, اس کی ایک ریوائول ہونے جا رہا ہے. ہوپ فلی یہ ایک اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے اس کو یعنی کہ مانیٹر بھی کیا جائے گا اور اس کو منایا بھی جائے گا. عوام کو بھی چاہیے کہ وہ حکومت کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کی یعنی کہ پاسداری کرتے ہوئے اس کو فالو کرے. اور ٹھیک ہے انجوائے کرنا ہے آپ نے. دیکھیں مین چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اگر لیٹ سے کہ پتنگ چڑھانی ہے پتنگ چڑھائیں, ساتھ کھانا پینا, تکے کباب, یہ وہ جو لوریوں کا ایک اسپیشل ہر جگہ ہم لوگ بھی کرتے رہے ہیں. تکے کباب چل رہے ہیں جناب, وہ پارٹیاں چل رہی ہیں, دیگے پک رہی ہیں جناب, بریانیاں چل رہی ہیں. تو یہ چیز ایک چلے دوبارہ ریوائز ہونے جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کی اور میری اکٹھی بہت سی یادیں ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت چھوٹے سے ہوتے تھے تو 1-2 ویڈیوز بھی موجود ہیں میرے پاس, لیکن وہ ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہوا ہے کیونکہ وہ ایسی ویڈیوز ہیں جس میں ڈاکٹر صاحب بچے تھے اور کچھ ایسی حرکات و سکنات کرتے اس میں پائے جا رہے ہیں کہ جس میں وہ یعنی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ میں نہ لگا. میں نے تو کہا تھا ڈاکٹر صاحب سے اجازت لے کے وہ میں ویڈیوز لگا دوں گا. آج سے وہ قریباً میرا خیال ہے کوئی 17-18 سال پرانی, کم از کم میرا خیال کوئی اتنی پرانی ہوں گی, شاید اس سے بھی زیادہ وہ پرانی ویڈیوز ہیں 2004-5 کے اس دور کی ویڈیوز تھی جن میں ڈاکٹر صاحب بالکل 4-5 سالوں 6 سالوں بچے تھے, اور یہ میں ان کو پسند بنانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا. چلیں بہرحال یہ میں نے آپ کو جو بتایا بس آپ اس کو سن کے ہی خوش ہو جائیے. ڈاکٹر صاحب کی جانب سے اجازت نہیں ہے ویڈیو لگانے کی, یہ بات بھی کٹ ہوگی ابھی انشاءاللہ. چلیں جی بہت بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ.